پاکستان سے بہت سارے لوگ کسی اور کے بچے بن کے یہاں پہ آئے. ظاہر ہے وہ ایک دور ایسا تھا کہ غربت تھی, لوگوں کی کوشش تھی کہ ملک سے باہر نکلے, کسی رشتہ دار کا بچہ ہے تو اس کو بھی اپنا بچہ بنا کے لے آئے, لیکن لیگلی وہ پاکستان میں تو اپنے انہی والدین کے بچے رہے, لیکن یہاں پہ کسی اور کے بچے بن کے آ گئے. اب ان لوگوں کے یہاں پہ ظاہر ہے ان کی والدیت یہاں پہ کچھ اور ہے, پاکستان میں اور ہے, تو ان کے جو لیگل ڈاکومنٹس بن رہے ہیں وہ یہاں پہ بن رہے ہیں, نائکو بن رہا ہے یا باقی جو کاغذات ہیں, لیکن ان کا مسئلہ یہ بن گیا کہ جو پاکستان میں ان کی وراثتی جائیدادیں تھیں وہ وہیں پہ پھنس گئی, نہ تو وہ ٹرانسفر ہو سکتی ہیں نہ وہ اپنے نام پہ کروا سکتے ہیں. تو ان کا کیا حل ہوگا, ان کے لیے کیا قانون ہے؟ یہ اتنا ایک سنجیدہ اور پیچیدہ سوال ہے کہ اس کے اوپر میں تو ظاہری بات ہے کہ اس وقت تو ہم, لیکن اس پہ وہی بات ہے نا کہ انارملی ایک بن گئی ہے, انارملی بن گئی ہے یا کسی کی اپنی ذاتی لالچ کی وجہ سے, یا ان کو سمجھایا نہیں گیا ہوگا اس وقت ٹائم کے اوپر, انارملی بن گئی ہے. اب انارملی کو آپ یہ وہ انارملی کہ اس کو انڈیویجولی آپ نہیں سالو کر سکتے کہ آپ نے ایک کا مسئلہ حل کر دیا, بی کا مسئلہ نہیں حل ہو رہا, یہ ایز اے پالیسی میٹر ہی ریزالو ہوگی بات. تو آئی ایم شیور کہ اس پہ بات چیت پاکستان میں بھی لیگل, اس کی جو ہمارے لیگل ڈویژنز ہیں مختلف منسٹریز میں, اس پہ بات چیت بھی ہو رہی ہوگی. اور آپ نے پہلے بھی یہ بات کی تھی تو ہم نے اس کو اٹھایا بھی ہے ایک لیول پہ کہ اب اس کا کوئی نہ کوئی حل تو ہونا چاہیے. فار ایگزامپل آئی کین گیو یو دس ویری اسٹرینج اور پرٹیننٹ ایگزامپل کہ جب یو اے ای بنا تو اس وقت, بلکہ اس سے پہلے سے ہی ہمارے بہت سے بلوچ لوگ جو تھے وہ پاکستان سے گئے تھے یا اس کے بعد بھی گئے, یو اے میں جا کے سیٹل ہو گئے. یو اے کی گورنمنٹ نے اوور پیریڈ آف ٹائم ان لوگوں کو یو اے کا پاسپورٹ نہیں دیا. ایک اور جوز القمر کہتے ہیں اس کو, ان کا میں یو اے میں چونکہ سرو کر چکا ہوں تو یہ ایگزامپل ہمارے سامنے, ٹھیک ہے, وہ پاسپورٹ ان کو دیے, وہ چلاتے رہے اس کو, انہوں نے پاکستان کی آئیڈینٹی نہیں رکھی, ٹھیک ہے, بچے ان کے ہو گئے, پھر ان کے بچوں کے بچے ہو گئے, مینس کہ آپ ادھر ہی پیدا ہوئے, آپ کے پیرنٹس کے پاس بھی نیشنلٹی نہیں ہے پاکستان کی رہی, بیچ میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو مزید ہم یہ پاسپورٹ نہیں دیں گے, یہ والی بھی, ٹھیک ہے, تو وہ اب نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. انہوں نے ہم سے رابطے کیا, وہاں پہ کہا ہم کیا کریں, تو واز اے بگ اناملی. اس کے اوپر بہت کوشش کی گئی اور ابھی تک کوششیں جاری ہیں کہ اس کو کسی طریقے سے گتھی کو سلجھایا جائے. اس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ نے کہیں نہ کہیں سے سٹا ڈھونڈنا ہوتا ہے. تو اس کے اوپر ظاہری بات ہے ہم آگے بھی بات کریں گے انشاءاللہ اس کے اوپر, اور نیکسٹ ٹائم جب ہم بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی میں آپ کو اس کی کوئی نہ کوئی بتا سکوں گا کہ اس پہ کہاں تک کام پہنچا, کیونکہ اس کو آپ نے لینا ہوگا ایک کمیونٹی کے ایک ایشو کے طور پہ, کوئی اسکیم اناؤنس کرنی ہوگی گورنمنٹ کو, کوئی چیز کو کوئی ایگزمپشن دینی ہوگی کسی کسی حوالے سے, اس کے بغیر یہ نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ اس پہ ہم تھوڑا کام کر لیں اور اس پہ پھر میں آپ کو ایک, ٹھیک ہے, بالکل آپ سے اس پہ نیکسٹ ٹائم ہم جب بھی اس پہ کچھ اپڈیٹ ہوگی تو ضرور لیں گے. بہت سارا ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کے مسائل اکثر اوقات سامنے آتے رہتے ہیں کیونکہ میڈیا کے ساتھ لوگوں کا ایک رابطہ رہتا ہے. تو جب یہ بہت سارے لوگ یہاں پہ آئے تو اس وقت چونکہ نادرا نہیں تھا تو بہت سارے لوگوں نے پاکستان میں اپنے والدین جو پاکستان میں تھے ان کے نام سے کارڈ بنوا لیے, جو یہاں پہ تھے ان کے یہاں سے نائکو بنوا لیے. لیکن جب نادرا آیا تو وہ کارڈ دوبارہ سے ریڈیو ہوئے تو وہ ظاہر ہے فنگر پرنٹس میچ ہوئے تو وہ ایک کارڈ کینسل ہو گئے, بلکہ بہت سارے لوگوں کے دونوں کارڈ کینسل ہو گئے. تو ایسے لوگوں کو آپ کیا کہیں گے کہ قانون کیا کہتا ہے ان لوگوں کے لیے؟ جو اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں آف دا کف میں آپ کو اس کے یہ جواب دے سکتا ہوں کہ وہ پھر انٹرویو ہوتا ہے ان کا, ٹھیک ہے, ان سے پوچھا جاتا ہے, یہ اگین وہی انارملی والی بات ہے, ٹھیک ہے نا, انٹرویو ہوتا ہے اور پھر وہ ان سے پوچھ کے ان کے کیسز کو اسٹریم لائن کرنے کی بات ہوتی ہے کہ بھئی کسی نہ کسی کی غلطی کی وجہ سے آپ کے 2 کارڈز بن گئے ہیں یا آپ کا کارڈ میں میچ کوئی چیز نہیں ہو رہی, تو پھر وہ یہ چیز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انڈیویجول لیول پہ ریزالو ہو جاتی ہیں بہت سے کی. ایک آدھا کیس شاید ایسا ہو جس میں بالکل ہی کوئی اس کی وہ نہ بن رہی ہو, یہ ہے تو مجموعی مسئلہ, لیکن اس کے میں انڈیویجول لیول پہ نادرا کے جو ہمارے یہاں پہ بھی سسٹم ہے, بعض کیسز میں دے آر آسکڈ کوئی پاکستان جب آپ جائیں تو وہاں سے آپ کلیئرٹی کروائیں, تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے سیویرٹی پہ کہ اس کے کیس کی کیا سیویرٹی ہے, لیکن بیسک یہ کیسز حل ہو جاتے ہیں. اس میں مطلب ایک ہی کارڈ رکھ سکتا ہے کوئی بھی بندہ, ڈیفینیٹلی آپ دو نہیں رکھ سکتے, تو بلاک ہوتے ہیں, سسٹم تو پک کرتا ہے سسٹم کے مطابق, اس میں تو آپ اپنا مینولی نہیں کر سکتے, ٹیکنالوجی سے آپ فائٹ نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی, اور یہی چیز لاگو ہوتی ہے باقی آپ کے ایشوز کے اوپر کہ پہلے یہ تھا کہ اب ہر چیز کا وہ ٹریڈ آف ہے نا, ہر چیز کی
کہ اگر آپ نے سسٹمز کو آن لائن کر دیا تو اس میں لوگوں کو آپ ساتھ ساتھ ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں ہیں آن لائن، یہ ایک ایسے معاشرے کے لیے ہیں جو کہ لوگ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں اس کے مطابق. یعنی آپ نے ویزا آن لائن کر دیا، اب اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو اگر آپ نہ انپٹ کریں تو سسٹم پک نہیں کرے گا اس کو، اس میں ہمارا رول بہت ہی لمیٹڈ ہو جاتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں نہیں کہ آپ یہ کر دیں، آپ اس میں نہ ڈالیں. تو ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی دس از دیٹ ٹائم کہ آپ سوچیں اور اپنے ڈاکیومنٹس کو پراپر کریں. کوئی چیز آپ کے کم ہو، ٹریولنگ آپ نہیں کر سکتے. تو بہت سے لوگ آئے کہ ہمارے نئے کاپ ایکسپائر ہو گئے. تو میں ان کو یہ کہتا تھا کہ دیکھیں نا، اگر آپ مہینہ 2 مہینے 6 مہینے پہلے سوچتے، اپنے وہ دیکھتے اور ٹھیک کرتے تو آج آپ کو پریشانی نہ ہوتی. تو لوگوں کی سائیکی بدلنا، پراپر طرف ان کو ایجوکیٹ کرنا، یہ اس سے بڑھ کے زیادہ امپورٹنٹ چیز آج کل کو اور کوئی نہیں.